अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाक चीन दोस्ती में खलल डालने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म कहते हैं दौरे चीन की दावत मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। ये शख्स फौज और आवाम को आमने सामने लाकर खूनी इनकलाब की बातें कर रहा है। इमरान खान के इरादे और आला फौजी अफसर पर इल्ज़ामात नाकाबिले कबूल हैं। ISPR ने एक आला फौजी अफसर के खिलाफ बयान को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। एक शख्स मुल्क में इंतशार चाहता है, इदारों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं 1947 से लेकर अब तक हमने और इदारों ने मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। चीन और सऊदीया ने $13 अरब का पैकेज फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना कहते हैं मौजूदा माली साल चीन कर्जा रोल ओवर करने समेत $8.8 अरब की मावनत करेगा। इस्लामाबाद में इंतजामिया का PTI को जलसे और धरने की इजाज़त देने से इनकार। इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने अदालत आलिया से जलसे और धरने के लिए NOC हासिल करने की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तिता कर दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन CPEC और बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ मुशावरत के अमल को तेज़ करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती में खलल डालने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। चीन में एक TV को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरा चीन की दावत मेरे लिए बाइसे इज़्ज़त है। दोनों ममालिक CPEC और बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ मशावरत के अमल को तेज़ करेंगे। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाक चीन दोस्ती नाकाबिले तस्ख़ीर है। CPEC से पाकिस्तान समेत खित्ते में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पाक चीन दोस्ती में खलल डालने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान मशावरत के अमल को तेज़ करेंगे। चीनी क़यादत ने हमेशा बेहतरी की बात की है। अस्करी लिहाज से चीन बहुत मजबूत और मोहतात है। चीन की राह में रोड़े अटकाने वालों की पॉलिसियाँ गलत है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया, जिसमें हुकूमत इमरान खान के बयानात की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल मुरतब करेगी। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के पाक फौज से मुतालिक बयानात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें पाक फौज से मुतालिक बयानात पर तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इमरान खान के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कौमी रियासती दिफाई इदारों के खिलाफ ये शख्स नफरत फैला रहा है। ISPR के बयान की बुनियाद पर हुकूमत तमाम कानूनी तकाजे पूरे करे। ये शख्स फौज और आवाम को आमने सामने लाकर खूनी इनकलाब की बातें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गया, इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आज लाहौर में आला सतह इजलास भी बुला लिया। वज़ीर कानून अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक समेत सीनियर रहनुमा वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत इमरान खान के बयानात की रोशनी में
آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرے گی۔ پاک فوج کے شعبے تعلقات عامہ ISPR نے حکومت سے بغیر ثبوت کے ادارے اور اس کے اہلکاروں کے خلاف ہتک عزت اور جھوٹے الزامات کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے چیئرمین PTI کی جانب سے ادارے اور خاص طور پر ایک اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف بیان کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ISPR کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک انتہائی پیشہ ور اور نظم و ضبط کی حامل تنظیم ہونے پر فخر کرتی ہے۔ ادارے کا ایک مضبوط اور انتہائی مؤثر اندرونی احتسابی نظام ہے۔ ISPR کے مطابق اگر مفاد پرستوں کی جانب سے فضول الزامات کے ذریعے اس کے عہدیداروں کی عزت، حفاظت اور وقار کو داغدار کیا جا رہا ہے تو یہ ادارہ اپنے افسروں اور سپاہیوں کی حفاظت کرے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے ادارے یا اہلکاروں پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل قابل مذمت ہے۔ کسی کو بھی ادارے یا اس کے سپاہیوں کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کے مطابق اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن نے اس دفعہ اندر کے لوگوں سے ہی حملہ کروایا ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کی قربانیوں اور شہادتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ایک شخص ملک میں انتشار چاہتا ہے لیکن ہم اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ آصف علی زرداری کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ہر لائن عبور کر رہا ہے۔ اس شخص کو نہ تو ملکی سالمیت کی فکر ہے اور نہ ملکی اداروں کی۔ اس شخص کو صرف اقتدار اور اقتدار کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اداروں کی بقا سے ہی ملک کی بقا ہے اور ہم کسی صورت اداروں پر حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا 1947 سے لے کر اب تک ہم نے اور اداروں نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ دشمن نے اس دفعہ اندر کے لوگوں سے ہی حملہ کروایا ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کی قربانیوں اور شہادتوں کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ ہم دشمن کی اس سازش کو بھی ناکام بنائیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب گوادر میں پیٹرولو کیمیکل کمپلیکس تعمیر کرے گا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو $13 ارب کا پیکیج فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا موجودہ مالی سال چین قرضہ رول اوور کرنے سمیت $8.8 ارب کی معاونت کرے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چین $4 ارب کے ڈپازٹس کی واپسی رول اوور کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کو $3.3 ارب کے چینی کمرشل قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ چین $1.45 ارب کی اضافی فائنینسنگ کرے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے $4.2 ارب کی اضافی رقم فراہم کرنے کا امکان ہے، جس میں $3 ارب کے اضافی ذخائر اور مؤخر ادائیگی پر تیل کی سہولت شامل ہے۔ سعودی عرب گوادر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تعمیر کرے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی الرٹ کے پیش نظر PTI کو اسلام آباد میں دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 3 نومبر کی شام کو تحریک انصاف کی ریلی پر حملہ ہوا، عمران خان زخمی اور ایک شہری جاں بحق ہوا۔ عمران خان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست میں کہا کہ حملے کا ملزم بھی جائے وقوع سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حملہ آور نے اعترافی بیان میں کہا کہ عمران خان نے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی، اس لیے وہی نشانہ تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں اس سے قبل بھی مذہبی انتہا پسندی میں قتل کے واقعات ہو چکے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر اور سابق وفاقی وزیر شہباز بھٹی بھی ایسے واقعات میں قتل ہوئے۔ PTI کے رہنما اسلحہ سمیت اسلام آباد آنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ PTI رہنماؤں نے اسلحے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف استعمال کرنے کا کہا ہے۔ فواد چودھری نے کارکنوں کو اشتعال دلاتے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کی بات کی ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے عمران خان کو سیکیورٹی خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر PTI کی درخواست خارج کی جائے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔